جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء. اسی قبیل سے وہ بیع امانت ہے جس کا نام بیع وفا رکھا جاتا ہے، یعنی بیع الامانت کو بیع الوفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے بیع الجائز، یعنی تیسرا نام، اور چوتھا نام ہے بیع الاطاعت۔ تو فقہا کبھی بیع الامانت کہتے ہیں اور کبھی بیع الوفا کہتے ہیں اور کبھی بیع الجائز کہتے ہیں اور کبھی بیع الاطاعت کہتے ہیں۔ یہ بیع الامانت اور بیع الوفا کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بیع الامانت یا بیع الوفا هو البيع الذي يشترط فيه البائع باسترداد الشيء المبيع بعد رد الثمن للمشتری، یعنی جس میں یہ شرط لگا دی جائے، یعنی وہ بیع ہے جس بیع میں یہ شرط لگا دے بائع کہ مبیع کو واپس کرنا پڑے گا جب ہم ثمن آپ کو واپس کریں گے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ کوئی شخص کسی سامان کو کسی کے ہاتھ میں فروخت کر رہا ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ سامان آپ خرید لیں، اتنی رقم میں خرید لیں، اور جب میں وہ رقم واپس کروں گا تو آپ اس چیز کو یعنی مبیع کو مجھے واپس کر دیجیے گا۔ تو چونکہ مشتری کی جانب سے وفاداری کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ واپس کر دیجیے گا، تو اس لیے اس کو بیع الوفا کہتے ہیں اور بیع الاطاعت ہے نا۔ فقہائے شافعیہ یعنی امام شافعی کے نزدیک اس بیع کو الرہن المعاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور امام مالک کے نزدیک اس بیع کو بیع السنیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سے سنیہ ہے نا، یعنی عند الشوافع الرہن المعاد کے نام سے جانا جاتا ہے، عند المالکیہ بیع السنیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور عند الاحناف بیع الامانت کہا جاتا ہے اور بیع الوفا کہا جاتا ہے، بیع الجائز کہا جاتا ہے اور بیع الاطاعت کہا جاتا ہے۔ اب
آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بیع الوفا کس کو کہتے ہیں. اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مخاطب یعنی سامنے والے کا کچھ قرض ہے میرے اوپر اور وہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے نا. تو اس وقت اس نے کہا بھائی پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، البتہ یہ موبائل آپ لے لیجئے اس قرض کے عوض میں، ہے نا. نہیں نہ یہ رہن ہے، پھر یہاں فروخت ہونا چاہیے، ہے نا. کہا یہ موبائل آپ لے لو، جو قرض آپ نے ہم کو دیا ہے اس قرض کے عوض میں یہ موبائل آپ خرید لو. جب ہم قرض واپس دیں گے تو یہ مبی واپس کر دینا. تو گویا کہ وہ موبائل اگرچہ شکلاً جو ہے بیع کی ہے، یعنی یہ جو عقد ہو رہا ہے آپس میں یہ صورتاً عقد کی ہے، لیکن در حقیقت رہن ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیع ہے کہ رہن ہے. اگر رہن ہے تو پھر موبائل سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے نا. اور اگر بیع ہے تو پھر نفع اٹھانا بھی جائز ہے. تو چونکہ اس معاملے کو فقہا نے دیکھا اور یہ معائنہ کیا کہ لوگ رہن رکھنے میں اور رہن کے عوض میں رقم دینے میں ہیلا حوالی کر رہے ہیں، بلکہ رقم قرض دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو چیز رہن میں رکھی جاتی ہے اس سے تو نفع اٹھایا نہیں جا سکتا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے عوض میں اپنے پیسے کو جو ہے پھنسا دینا ہے نا. تو رہن رکھنا، گروی رکھنا، اس سے لوگ کتراتے ہیں. تو فقہا نے اس عسر و تنگی کی بنیاد پر مشائخ بلخ نے، مشائخ بخارا نے عسر و تنگی کو دفع کرنے کے لیے اور گنجائش پیدا کرنے کے لیے یہ صورت جو ہے جائز کر دیا کہ جو در حقیقت رہن ہے لیکن ہے تو صورتاً بیع ہے نا. تو اس کو توسعتاً، تو اسی لیے آگے کہا ہے جوزہ مشائخ بلخ و بخارا توسعتاً. مشائخ بلخ و بخارا توسعتاً اس بیع کو جائز قرار دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَبَيَانُهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ من باب خیار الشرط، اور اس کا مفصل بیان شرح الکنز یعنی البحر الرائق میں، البحر الرائق کے باب خیار شرط میں مفصل بیان ہے. اس بارے میں 8 اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ بیع ہے یا رہن ہے نا. اگر رہن ہے تو نفع اٹھانا جائز نہیں، اور اگر بیع ہے تو نفع اٹھانا جائز ہے. بنیادی طور پر یہ آپ سمجھ لیں کہ ان 8 اقوال میں سب سے اہم یہ ہے کہ یہ بیع ہے یا رہن ہے، یا من وجہن بیع ہے اور من وجہن رہن ہے. یہ 3 صورت جو ہے، 3 قول نکلیں گے اس میں سے. باقی اور بھی ہیں، اس کو البحر الرائق میں دیکھا جا سکتا ہے باب و خیار شرط میں، ہے نا.
تو اس میں جو دوسری صورت ہے یعنی پہلی صورت ہے یعنی بے ہے، اس کو مشائخ بلخ و بخارا نے اختیار کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے ہی کیا ہے کیونکہ اسر و تنگی کو دفع کرنے کے لیے۔ آج کے وقت میں جن لوگوں کو معلوم ہے یہ مسئلہ رہن کا کہ جس چیز کو رہن میں رکھا جاتا ہے اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، تو وہ رہن کیوں رکھے گا بھائی؟ کھیتوں کو رہن رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا؟ تو اس میں آپ نہ بو سکتے ہیں نہ اس میں کچھ تصرف کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی آپ حفاظت کریں گے۔ بسا اوقات حفاظت کرنے میں خرچ بھی ہوتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، سمجھ میں؟ تو یہ چیز ہے کہ تو اس کو جو ہے فقہائے بلخ نے اور بخارا نے یہ کہا کہ دراصل یہ صورتاً جو ہے بے ہے۔ کیا ہے؟ صورتاً بے ہے، اور بس اس میں جو شرط لگا دی گئی ہے کہ جب میں واپس کروں گا تو آپ مبی کو واپس کر دینا، یہ شرط جو ہے متعارف ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شرط مال بے جائز نہیں ہے، شرط فی البے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک چیز اور ہے، انہی اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے اگر شرط یا قید صلب عقد میں واقع ہو، یعنی ایجاب و قبول کے ساتھ، تب تو بالکل فاسد ہے وہ بے۔ اور اگر صلب عقد میں نہیں ہے بلکہ عقد سے پہلے یا عقد کے بعد شرط واقع ہے تب پھر وہ بالکل جائز ہے۔ ایک چوتھا قول یہ بھی ہے وہاں پر، لیکن مشائخ بلخ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جو شرط لگایا ہے اس نے یہ شرط متعارف ہے، یعنی استرداد مبی اور رد ثمن ہے نا، اس کی شرط ہے۔ تو اس شرط کی وجہ سے یہ بے فاسد نہیں کہلائے گی۔ کیوں نہیں کہلائے گی؟ ضرورتاً اور دفعاً للعسر کی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ اگر اس کو جائز نہ قرار دیا جائے تو لوگ رہن رکھنے کو تیاری نہیں ہوں گے، اگر رکھ لیے نفع بھی اٹھائیں گے، نفع اٹھائیں گے، اور کلو ہر وہ چیز جو نفع لائے وہ ربا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سود ہوگا۔ اگر جس چیز کو رہن میں رکھا گیا ہے اس سے نفع اٹھائے گا تو وہ سود ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں بھی جو چیز مبی کو رہن کے طور پر رکھ رہا ہے اس کو ہبا کے طور پر دیے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، ہبا کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت یا تو یہ جو پیسہ وہ قرض لیا ہے یہ اسی پیسہ کو واپس دے رہا ہے تب تو یہاں بھی ربا آئے گا نا، اس کا مقابل میں کوئی ثمن نہیں جس سے وہ فائدہ اٹھایا ہے۔ جس چیز سے آپ موبائل رکھے میرے پاس، میں موبائل کا فائدہ اٹھایا ہوں، جب موبائل واپس دوں گا آپ کو جو پیسہ قرض ہے وہ مجھے واپس دیں گے، جس سے وہ موبائل سے جو فائدہ اٹھایا ہوں اس کے بدل میں آپ کچھ نہیں دیے، تب تو ربا آ جائے گا۔
اس کے مقابلے میں تو نفع کیوں اٹھاؤ گے؟ جب موبائل رکھا گیا امانت کے طور پر، رہن جو ہے امانت نہ ہوتی ہے تو نفع کیوں اٹھاؤ گے؟ نہیں رہن نہیں، اگر بھائی تو یہ خیانت ہے نا حضرت، ربا کیسے ہو جائے گا؟ کہاں؟ یہ اگر موبائل سے منافع اٹھاتے ہیں تو خیانت ہے امانت میں، ربا کیسے؟ امانت میں خیانت تو ہے ہی ہے، جائز کر یعنی آپ کا تصرف کرنا جو کہ جائز نہیں تھا وہ خیانت ہے، لیکن وہ خیانت جو ہے نفع جو آپ کو ملا وہ نفع کس کے عوض میں ہے؟ پیسہ کے عوض میں نہیں، کیونکہ پیسہ دے رہا ہے واپس، پیسے کے عوض میں نہیں ہے، جو مدت کے عوض میں ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے وہ نفع، ہاں ہے نا، کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے۔ آپ کا خیانت کرنا یہ فعل، یہ تو خیانت کہلایا، لیکن اس فعل سے جو اثرات آپ کو ملے ہیں وہ ربا کہلائے گا، ہے نا۔ یہاں وہی ہو رہا ہے۔ ومن ذلك افطل متاخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش اما مطلقا او اذا كان فيه غرور رحمتا على المشتری، اور اسی وجہ سے متاخرین فقہا نے غبن فاحش کے خیار غبن فاحش کی وجہ سے مبی کو رد کرنے کا فتویٰ دیا ہے، یا تو مطلقاً یا جب کہ اس میں دھوکہ ہو مشتری پر رحم کرتے ہوئے۔ غبن فاحش کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے غبن یسیر اور ایک ہے غبن فاحش۔ تاجروں کے بیان کردہ، کس کے؟ تاجروں کے بیان کردہ قیمت کے دائرے اور حدود میں جو قیمت ہوتی ہے وہ غبن یسیر کہلاتی ہے، اور اس سے زائد غبن فاحش۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر یہ موبائل جو ہے 100 روپے کا ہے۔ کتنے کا؟ آپ خریدنے کے لیے آئے، میں نے کہا 100 روپے کا ہے، آپ نے لے لیا۔ پھر آپ نے مختلف تاجروں کے پاس آپ گئے اور وہاں پتہ کیا یہ موبائل تو کسی نے بتایا 80 کا، کسی نے بتایا 90 کا، لیکن اگر کسی نے یہ بھی بتایا 100 کا، تو گویا کہ یہ مختلف تاجروں نے قیمت بتائی، کوئی 80، کوئی 90 اور کوئی 100، تو مختلف تاجروں کی بیان کردہ قیمت کے دائرے میں ہے، یہ غبن یسیر ہے۔ لیکن اگر کسی نے 100 نہیں بتایا، سب نے 80، 90 سے اوپر کوئی نہیں گیا، یعنی جس قیمت میں لیا ہے اس قیمت کو کسی نے نہیں بتایا، تو یہی کیا ہے؟ غبن فاحش۔ اب سوال یہ ہے کہ غبن فاحش سے بے ہو، کیا ہو؟ غبن فاحش سے بے ہو، اور پھر بعد میں مشتری کو معلوم ہو ارے مجھ سے تو غبن فاحش کیا گیا، تو کیا وہ مبی کو رد کر سکتا ہے، یعنی لوٹانے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ غور سے سنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اسے خیار نہیں ہوگا، یہی شوافی کا مذہب ہے، یہی امام شافعی کا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں جو عقد بالتراضی ہے، وہ یعنی باہمی رضامندی سے عقد ہوا ہے، عاقدین کی جانب سے رضامندی اس بے پر، اس عقد پر حاصل ہے، اور جب عاقدین کی جانب سے رضامندی حاصل ہے
تو مبی کو لوٹانے کا حق نہیں ہے نا. لیکن امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ اگر مشتری مسترسل ہو، استرسلا یسترسل، استرسال مانے سیدھا ہونا، یعنی الو قسم کا ہو، بھولا بھالا ہو، ہے نا. اگر امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر مشتری مسترسل ہو، بھولا بھالا ہو، تو پھر وہ لوٹانے کا حق رکھتا ہے، استحقاق ہے نا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ مسترسل ہو مشتری، بلکہ مشتری کے مسترسل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہو. کیا کیا گیا ہو؟ یعنی بائع نے اس مبی کو مشتری کے ہاتھ میں، یعنی مسترسل مشتری کے ہاتھ میں فروخت کیا ہے غلط قیمت بتا کر. اور یہی قیمت ہے جی، 100 روپے قیمت ہے بازار میں، مارکیٹ میں پتہ کر لینا، دھوکہ دے دیا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو جو ہے رد کرنے کا حق حاصل رہے گا، ہے نا. تو متاخرین فقہا نے مشتری پر رحم کرتے ہوئے غبن فاحش کے خیار کی وجہ سے رد کرنے کا فتویٰ دیا. یہ امام مالک کے مذہب پر یہاں پر فتویٰ دیا. ورنہ اصل حنفی مذہب کیا ہے؟ وہ عقد تام ہے. اور یاد رہے یہ اس وقت ہے کہ جب عاقدین کی جانب سے خیار عیب، خیار رویت، خیار شرط نہ ہو. کیونکہ جب خیار ہوگا تب تو پھر اختیار رہے گا، تب تو پھر واپس کرنے کا وہ رہے گا. لیکن یہ اس وقت ہے جب خیار عیب، خیار شرط اور خیار رویت نہ ہو. اب آپ دیکھیے یہاں پر اما مطلقاً کہاں، یا تو مطلقاً کا کیا مطلب؟ یعنی بائع نے مشتری کو غلط قیمت بتائی ہو یا نہ بتائی ہو، بہرحال اس کو خیار رہے گا. مطلقاً کا یہ مطلب. اور ایک قید آگے یہ اذا کان فیہ غرور، جب اس میں دھوکہ ہو. یہ امام مالک کے مذہب کی ترجمانی ہے کہ بے مسترسل، مشتری مسترسل ہو اور ساتھ ہی ساتھ دھوکہ ہوا ہو، غلط قیمت بتائی گئی ہو، ہے نا. تو کہتے ہیں مشتری پر رحم کرتے ہوئے یہ جو ہے متاخرین نے اس کو فتویٰ دیا ہے. تھوڑا سا بس 2 حرف اور پڑھ دو. منہ الرد بالعیب والتحالف والاقالہ، یہیں تک پڑھائیں گے. یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے. اسی میں سے یعنی اسباب تخفیف، یعنی وہ مسائل جو ازراہ تخفیف مشروع ہیں. کیسے مشروع ہیں؟ ان میں سے ہے عیب کی وجہ سے رد کرنا، سمن میں عیب ہو کہ مبی میں عیب ہو، دونوں میں عیب ہو. کس میں؟ نوٹ میں بھی عیب ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے معلوم پڑتا ہے کہ جو ہے ڈپلیکیٹ ہے، بلکہ پورا جو ہے سمن ہی جو ہے نہیں ہوتا وہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے چل نہیں پائے گا نوٹ، ہے نا. تو اگر عیب ہے تو کیا ایسی صورت میں مبی اور سمن میں عیب ہے تو بائع و مشتری کو بائع سمن واپس کرے اور مشتری مبی. تو
تو ان کو دونوں کو حق رہے گا یا دونوں میں سے ایک کو؟ ہے نا، عیب دونوں میں ہو یا دونوں میں سے ایک میں؟ تو رد کرنے کا حق رہے گا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مشقت سے بچانے کے لیے جو ہے یہ حق رہے گا، کیونکہ اگر یہ حق نہ رہے تو پھر مشقت میں پڑ سکتا ہے نا۔ بائی اگر سمن میں عیب ہے تو بائی کے لیے مشقت ہے، اور مبی میں عیب ہے تو مشتری کے لیے مشقت ہے، اس لیے اس مشقت کو دفع کرنے کے لیے عیب کی وجہ سے رد کرنے کا حق حاصل رہے گا۔ والتحالف، اور باہمی قسم کے ذریعے، یہ کب ہوگا؟ جب مبی اور سمن کی مقدار میں جھگڑا ہو جائے۔ کس میں جھگڑا ہو جائے؟ مثال کے طور پر میں نے 100 روپیہ دیا تھا، تم نے نہیں 80 دیا تھا، سمن میں کی مقدار میں، بھائی کہتا ہے 80 دیا تھا، ہاں ٹھیک، اور مشتری کہتا ہے میں نے پورا دیا تھا، یعنی 100 روپے دیا تھا، بھائی کہتا ہے وہ کہ، یا مبی میں ہو جائے کہ میں نے جو ہے 10 قلم دیے تھے، وہ کہہ رہا نہیں 8 قلم دیے تھے، مقدار میں جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اب ایسی صورت میں جبکہ دونوں کے پاس بینہ بھی نہ ہو، یہ یاد رہے کہ بینہ نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو دونوں سے آپس میں قسم لی جائے گی، ٹھیک، اور بے کو فسخ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے ایک منکر ہو جائے، دونوں میں سے ایک منکر ہو جائے قسم کھانے سے، تو فیصلہ دوسرے کے اس کے مد مقابل میں دے، ہاں دوسرے کو اس میں چلا جائے گا نا۔ اور والاقالہ، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی۔ والاقالہ، اور اقالہ کس کو کہتے ہیں؟ رفع العقد اللازم بتراضی الطرفین بأن يرد البائع الثمن ويرد المشتری المبی، یعنی طرفین کے درمیان، عاقدین کے درمیان جو بیع ہوئی ہو، اس بیع لازم کو ختم کر دینے کا نام کیا ہے؟ اقالہ ہے، اس طور پر کہ بائع ثمن کو دے دے اور مشتری مبی کو دے دے۔ اقالہ میں 2 چیز ضروری، باہمی رضامندی ضروری ہے، یاد رکھنا، کیا ضروری ہے؟ باہمی رضامندی ضروری ہے، اور ساتھ میں مبی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ثمن موجود ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں، لیکن مبی موجود ہونا، یہ 2 چیزیں شرط ہیں، یعنی ترازی بین العقدین، ترازی بین العقدین و وجود المبی، یہ 2 شرط ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیع کے فسخ کرنے کا نام کیا ہے؟ اقالہ ہے۔ تو اقالہ کو جائز قرار دیا ہے فقہاء نے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ، باب فی فضل الاقالہ میں یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ حدثنا یحییٰ بن معین حدثنا حفص عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا، بیع فسخ کیا، تو اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن اس کی لغزش کو جو ہے ختم کر دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اقالہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشتری مبی کو واپس کرتا ہے جبکہ عقد تام ہو چکی ہوتی ہے، اور کوئی خیار بھی نہیں ہوتا ہے، خیار عیب، خیار رویہ، خیار شرط، ہے نا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ واپس کرتا ہے
تو یہاں پر ترازی بین العاقدین ہونا چاہیے. مبی ایکسیپٹ بھی کرے کہ ٹھیک ہے واپس کر دو، یہ سمن پکڑو، مشتری سمن لے لے اور مبی موجود بھی ہو، ہے نا. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا تو مشتری نے مبی واپس کیا، بائے نے ایکسیپٹ کیا اور پیسہ دے دیا، گویا کہ یہ مشتری پر بائے کی جانب سے احسان ہے نا. اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اس بائے کی لغزش کو قیامت میں معاف فرما دے گا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اب یہ جو دکانوں پہ لکھا رہتا ہے کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اس حدیث کے خلاف ہے. من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ، لغزش. سمجھ میں آئی بات؟ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، جو لکھے رہتے ہیں اس حدیث کے خلاف ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اقالہ یعنی جب بے فسخ ہو رہی ہے، یہ سابق عقد کا فسخ ہے یا بے جدید ہے؟ کیا ہے؟ ہے نا. تو امام محمد اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہی ہے کہ یہ سابق عقد یعنی عقد سابق کا فسخ ہے، بے جدید نہیں ہے. اور امام ابو یوسف اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ یہ بے جدید ہے، یہ عقد سابق کا فسخ نہیں. اس لیے امام مالک اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بے جدید ہے تو اس لیے سمن اور مبی مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی جس سمن پہ مشتری نے خریدا تھا اور اس سمن کے بدلے میں مبی کو دیا تھا، تو جب بے جدید ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی سامان ہو اور وہی سمن ہو، مختلف ہو سکتا ہے دونوں راضی ہوں تو اسی پر ہو جائے. یہ امام ابو یوسف امام مالک کا. امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، یہ دو حیثیت کا حامل ہے. یعنی جو فسخ ہو رہا ہے اقالہ، یہ عاقدین کے لحاظ سے تو عقد سابق کا فسخ ہے، کیونکہ عاقدین نے اس سے پہلے یہ عقد کیا تھا. لیکن دوسروں کے لحاظ سے بے جدید ہے. دوسروں کے لحاظ سے بے جدید ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائع و مشتری جن کے درمیان پہلے یہ عقد ہوا تھا، ان دونوں کے لحاظ سے یہ اسی عقد کا اب فسخ ہے نا. لیکن تھرڈ پارٹی کی نظر میں یہ نیا بے ہے. تو اب اگر مشتری جو مبی واپس کرنے گیا ہے نا، تھرڈ پارٹی جو ہے جا کر وہ کہے کہ دیکھو میں پڑوسی ہوں اس کا، مجھے حق شفا حاصل ہے، اس لیے پہلے میں خریدوں گا، تو اسے حق شفا حاصل ہوگا. اس لیے دوسروں کے لحاظ سے یہ یعنی غیر عاقدین کے لحاظ سے، غیر عاقدین کے لحاظ سے بے جدید ہے اور عاقدین کے لحاظ سے عقد ثابت کا فسخ ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے. بس